السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس ویلاگ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹس بیان کروں گا جس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ پی ایم ایل این ابھی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ایم ایل این ابھی کہہ رہی ہے کہ جی پہلے کہتے تھے نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، غلامی نامنظور، اور اب کہہ رہے ہیں منظور منظور۔ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے جی ہم بڑے مظلوم ہیں۔ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئیں، ہمارے قائدین کو جیل میں بند کیا گیا، ہمیں سزائیں سنائی گئیں، ہم پر جعلی مقدمات بنائے گئے۔ سب باری باری آ کر اپنا قصہ سناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اصل حقیقت کو جان کر عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ 8 فروری کو بھی عوام نے اصل حقیقت کو جان کر ہی فیصلہ کیا تھا۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں کیا ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا۔ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کچھ دن پہلے آپ کو سندھ ہاؤس یاد ہے کہ وہاں پر کیا آپ نے دیکھا؟ سندھ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایم این ایز جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر منتخب ہو کر ایم این ایز بنے تھے وہ لوٹے ہو گئے۔ سندھ ہاؤس میں ان کو رکھا گیا۔ کس لیے رکھا گیا؟ کیا وہاں پر دیگیں تقسیم ہو رہی تھیں، لنگر لگا ہوا تھا، کسی کے نکاح کی تقریب تھی اور وہاں پر وہ چھوارے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ کس لیے تھے وہاں پر وہ؟ یا وہاں پر کوئی بہت بڑے عالم آئے ہوئے تھے اور وہاں پر ان عالم صاحب کا وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ سب بدنیتی کے نتیجے میں وہاں پر بیٹھے تھے۔ ان سب کو یا تو ڈرا کر، دھمکا کر یا خرید کر وہاں پر رکھا گیا تھا کہ جی جہاں پر ووٹ کم پڑے وہاں پر ان کو استعمال کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کو اس وقت منایا جا رہا تھا، چودھری پرویز الہی صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ تیاریاں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی تھیں۔ پھر یہ وہی پی ایم ایل این ہے کہ جو اب عدالتوں کے حکم کو مانتی نہیں ہے، ان کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، ان کو ایک محض کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری کے نظر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی پی ایم ایل این ہے کہ اس وقت مریم اورنگزیب نے کس طرح سے خوشی خوشی آ کر میڈیا سے کہا تھا عوام کی جیت ہے، قانون کی جیت ہے، اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے سب قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے کہ جب اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہی ججز جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے، ان کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں وقت تک یہ ووٹنگ ہو جانی چاہیے۔ اس وقت پی ایم ایل این کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو جائیں گے کہ ان کی مقبولیت کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب پی ایم ایل این ان کی نقل میں آ کر کہہ رہی ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب عمران خان صاحب کا بیانیہ ایبسولوٹلی ناٹ، آپ اس کو اپنے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام عقل سے پیدل ہے؟ عوام سب جانتی ہے، عوام کو سب نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں جو ووٹنگ ہوئی اور جو ووٹ پڑا پی ٹی آئی کو، وہ اسی شعور کی وجہ سے تھا جو اب عوام میں ہے۔ یہ پی ایم ایل این کا کہنا ہے جی شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ ڈگ ڈگی بجاتے رہتے ہیں، شعور نہیں ہے۔ شعور ہے، عوام جاگ چکی ہوئی ہے، نکل کر احتجاج نہیں کرتی لیکن عوام جاگ چکی ہے۔ ووٹ کا حق عوام کو 5 سال کے بعد ملتا ہے اور اس دن انہوں نے ٹھوک بجا کر اپنے ووٹ کو استعمال کیا، اپنے ووٹ کا حق ادا کیا۔ عمران خان صاحب نے اس کے بعد جلسے کیے۔ ان جلسوں میں پھر یہ بھی اناؤنس ہوا کہ جی 25 مئی کو ہم مارچ کریں گے۔ تب بھی مارچ ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، زور زبردستی ہوئی، یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی پر جو پولیس نے ڈنڈے برسائے، جو پولیس کے اوپر الٹا مقدمہ ہونا چاہیے تھا دہشت گردی کا، کہ جس طرح سے دہشت پھیلائی، ایک عورت، ایک کینسر سروائیور کی گاڑی پر ڈنڈے مارے گئے، وہ سب بھی آپ نے، میں نے، ہم سب نے دیکھا۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر اسی تاریخ 25 تاریخ کی شام کو فیملیز آئی ہوئی تھیں، وہاں پر ان فیملیز پہ شیلنگ کی گئی۔ میں وہاں موقع پر موجود تھا، ایک بھی شخص کے پاس ڈنڈا نہیں تھا، کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ پھر بات آگے بڑھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو چن چن کے اٹھایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے اس وقت کے آئی جی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے ارشد شریف کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے 3 نومبر کو دیکھا کہ عمران خان صاحب پر فائرنگ ہوئی وزیر آباد میں، ایک فارمر پرائم منسٹر پہ فائرنگ ہوئی، اور فارمر پرائم منسٹر اپنے پر حملے کی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے تھے، اور وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ مطلب جس پر حملہ ہوا یہ اس کی مرضی ہے، بعد میں پولیس ثابت کرے گی اپنی تفتیش کے ذریعے کہ کیا وہ جو اس میں نامینیٹ کیا گیا ہے لوگوں کو وہ ٹھیک کیا گیا یا نہیں، لیکن وہ نامینیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ جس نے اس ایف آئی آر کو درج کروانے کی کوشش کی، جس میں زبیر نیازی بھی شامل ہیں، وہ آج بھی روپوش ہیں، کیونکہ وہ
ان کی ہٹ لسٹ میں ہے کہ کہیں سے اس کو پکڑو. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ سارا ایپیسوڈ انفولڈ ہوا. 2023 میں ہم نے دیکھا مزید ظلم ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں. ذلِ شاہ کہ جو کہ اٹھایا گیا میڈیا کے کیمراز کے سامنے, پنجاب پولیس اٹھا کر لے کر گئی. اس ذلِ شاہ کی جب لاش ملی اور جب پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی اور وہی فیملی, وہی باپ, وہی ماں ذلِ شاہ کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو مارا گیا ہے, وہی پھر وہاں پر آئی جی کے جانے کے نتیجے میں بیان بدل چکے تھے کیونکہ ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا. وہ بھی پی ٹی آئی پہ ڈال دیا کہ جی پی ٹی آئی اس کے لیے ذمہ دار ہے. اسی پی ایم ایل این نے اس دوران یہ جو 3 نومبر 2022 کو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اسی پی ایم ایل این نے پی ٹی وی جو اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن ہے, جو ہم سب کے بجلی کے بلوں میں 35 روپے کٹوتی ہوتی ہے پی ٹی وی کے نام پر, ان 35 روپے اور سب کے دیے گئے وہ 35 روپے سے یہ پی ٹی وی اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن چینل چلتا ہے, اس پر ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی جس میں عمران خان صاحب کے خلاف لوگوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی گئی, یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ فتنہ ہے. لیکن وہ دن اور آج کا دن جتنی بھی سازشیں کی گئی ہیں, جو بھی کوششیں کی گئی ہیں, سب الٹی پڑی ہیں. ان میں سے ایک بھی ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. لاہور میں مارچ میں آ کر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, بے پناہ شیلنگ ہوئی, ربر کی گولیاں چلیں, کارکنان زخمی ہوئے, پولیس مختلف اضلاع سے لا کر وہاں پر لگائی گئی, کامیاب نہیں ہوئے. اسلام آباد گئے, وہاں پر گرفتار کرنے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئے. جرنلسٹ کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, ان صحافیوں کو اٹھایا گیا جو آواز بن رہے تھے, اس میں سر فہرست عمران ریاض. اس سے پہلے ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے, اور وہ جو رپورٹ وہاں پر جانے والے جو ٹیم تھی, انویسٹیگیٹو ٹیم تھی جو کینیا بھی گئی تھی, اس انویسٹیگیٹو ٹیم نے آ کر جو اپنی رپورٹ میں پوائنٹس مینشن کیے ہیں, صرف آپ وہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, وہ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے کون ہے, کس کا ہاتھ ہے, کس نے یہ سب کروایا. پھر اس کے بعد 9 مئی ہو گیا. 9 مئی سے پہلے بھی ایک پورا ایک نقشہ ایسا بنایا گیا تھا, ایک ایسی سازش تیار کی گئی تھی کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے. جہاں پر اسلام آباد پولیس کو رانا ثناء اللہ استعمال کر سکتے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہاں پر جان بوجھ کر رینجرز کو استعمال کیا گیا. اور پھر جس طریقے سے لے کر جایا گیا, وہ جو ریکارڈنگ منظر عام پہ آئی, جو ٹاپ کا ویو تھا وہ بھی کسی میڈیا کے کیمرے کا نہیں تھا, وہ بھی ویڈیو بنائی گئی تاکہ چلائی جائے, لوگوں کو دکھایا جائے, بتایا جائے کہ یہ دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو جس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے بعد لوگوں کو اشتعال دلایا گیا. کہا جاتا ہے کہ جی ود ان دی اسٹیبلشمنٹ لوگ شامل تھے اور ان کی سہولت کاری تھی کہ جس کے نتیجے میں لوگ کور کمانڈر ہاؤس لاہور تک پہنچے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہی آئی جی پنجاب جو ہینڈ پکڈ آئی جی پنجاب ہیں, وہی پنجاب پولیس اور وہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آپ کی اپنی مرضی کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس سے پہلے تو بڑی پھرتیاں دکھائیں. ذرا سا کہیں پہ کچھ ہوتا تھا تو وہاں پر پولیس کے ڈالے پہنچے ہوئے ہوتے تھے, بسیں پولیس کی پہنچی ہوئی ہوتی تھی, پریزن وین پہنچی ہوئی ہوتی تھیں, شیلنگ ہوتی تھی. اس دن پنجاب پولیس کہاں تھی؟ قربان لائن رستے میں شیرپاؤ برج سے آتے ہوئے جب آ رہے تھے لوگ تو نظر آ رہا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں. قربان لائن کے پاس سے گزرے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. جہاں پر یہ سب ہوا کینٹ میں, وہاں پر پولیس کا تھانہ موجود ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. کسی نے نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ یہ سب ہونے دیا جا رہا تھا, یہ سب کرنے کی اجازت دی جا رہی تھی تاکہ اس کو وجہ بنایا جائے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے بہت سے لوگ ایک ایک کر کے پارٹی کو چھوڑتے گئے. عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی مئی کے مہینے میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک پہ, تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس بات پر مکمل یقین ہے اور آنے والے دنوں میں وہ صحیح ثابت ہوگا کہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہوگی. ڈیوائن انٹرونشن. مراد سعید صاحب کے بارے میں میں نے پوچھا تھا عمران خان صاحب سے کہ آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں ایز اے لیڈر ان دا پارٹی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم ون ہو کین ٹیک دا ٹاپ سلاٹ, چیئرمین, وائس چیئرمین. تو عمران خان صاحب نے مراد سعید کے بارے میں کہا تھا کہ ہی ہیز اے لانگ وے ٹو گو, بڑا لمبا سفر ہے, اور بڑے پازیٹیو تھے. شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں ان کو بڑا افسوس تھا
کہ جس طرح سے ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی مجبور ہو کر، ان کی بیٹی ایمان مزاری کے پریشر میں آ کے، کیونکہ ان کی بیٹی ہیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی والدہ اتنی تکلیف سے گزریں۔ انہی واقعات میں پھر 5 اگست کا بھی ہو گیا واقعہ، پھر اس کے بعد کیسز چلنا شروع ہو گئے، توشہ خانہ آیا، سائفر آیا، اور یہ جو سائفر ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے خود یہ کہا تھا، جس میں تمام تر وہ لوگ موجود تھے، اس وقت کے آرمی چیف بھی موجود تھے، جنرل باجوہ صاحب بھی موجود تھے، کہ جس کی طرف سے یہ اعلامیہ آیا کہ ایک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اور جو سائفر ہے وہ حقیقت ہے، کیونکہ سائفر کیس کے دوران یہ کہہ دیا گیا اسد مجید کی طرف سے کہ جی میں نے سائفر بھیجا، ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی، اور سائفر ہمیشہ سینسٹیو انفارمیشن جب ہوا کرتی ہے تو اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ سینسٹیو انفارمیشن نہیں تھی تو پھر کیوں اسد مجید کو سائفر بھیجنا پڑا؟ سینسٹیو انفارمیشن تھی، اور وہ سینسٹیو انفارمیشن وہی تھی جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کلیم کرتی رہی۔ عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی صاحب کو ابھی 1-2 روز پہلے سزا سنائی گئی ہے، اب ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق حسان خان نیازی بہت مطمئن ہیں، خوش ہیں، پرعزم ہیں، اور جو اور بھی وہاں پر لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کی جو ریزیلینس ہے، جس طرح سے اب بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے، اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی بھی کہیں مثال نہیں ملتی ہے، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر کوئی ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، جس طرح خاص طور پہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، ان سب نے صرف جعلی فوٹوز لگائی ہیں، فوٹو سیشنز کیے ہیں کہ جی ہم یہاں پہنچ گئے تو ہم وہاں پہنچ گئے، وہ پہنچے کہیں بھی نہیں تھے، وہ ویسے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس دن 26 تاریخ کو کہیں نہیں پہنچے تھے۔ اب یہ 26 تاریخ کو آپ لے لیجئے کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی ایک اطلاع آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر، ان کی فیملی کو کال موصول ہوئی راولپنڈی پولیس سے، اور راولپنڈی پولیس نے کہا کہ جی آپ کے جو فیملی ممبر ہیں ان کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آپ آ کر ڈیڈ باڈی لے لیجئے۔ پھر اطلاعات کے مطابق جب فیملی وہاں پر پہنچی تو یہ فیملی کے کہنے کے مطابق ہے، اور یہ بات اب کافی حد تک گردش کر رہی ہے کہ فیملی یہ کہتی ہے کہ جب وہ پیمز پہنچے تو وہاں پر ڈیڈ باڈی جب لینے کے لیے گئے تو وہاں پر اور بھی ان کو ایسی ڈیڈ باڈیز نظر آئیں ان کے کہنے کے مطابق، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لا کر لاش کو غسل دیا گیا تو ان کی ٹانگ پر، آئی بلیو رائٹ تھائی پر گولی کا نشان ہے، رائٹ تھائی پر گولی کا نشان ہے، اور باڈی اتنی سٹف ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ بہت دن پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہاں پر ان کو مردہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ یہ ایک اور ایسی اطلاع اب سامنے آئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا جو کہنا ہے کہ جی زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ 13 تو وہ ہیں جو رپورٹڈ ہیں، اس کے علاوہ بے شمار زخمی، پھر اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، سب ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، فیملی ماری ماری پھر رہی ہے، تلاش کرنے کی کوشش کری ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا یہ سب جو ابھی میں نے بہت سی باتیں بتائیں، اور ان میں نے عدالت کے معاملات نہیں بتائے، ان عدالت کے معاملات میں جس طرح سے عدالتوں کو مینج کیا جاتا رہا ہے وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کہ جس طرح عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب اور اس وقت کے جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ پنجاب میں الیکشنز کروائے جائیں، اور یہ پنجاب اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد یہ حکم آیا تھا، اس پر عمل ہی نہیں ہوا۔ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد بھی نہیں ہوئے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں ریزرو سیٹس کے معاملے پہ 8 ججز نے آف سپریم کورٹ آف پاکستان، 8 ججز نے آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ سنایا اور کہا کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کے لیے جس طرح سے بندوں کو توڑا گیا، استعمال کیا گیا، غائب کیا گیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جلسے کے لیے درخواست کرتی ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، کنٹینرز پہ کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ نہ پہنچ سکیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے ہیں، مجھے انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا، ٹاؤٹ ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت کی ویڈیوز کہ جب جلسہ شروع نہیں ہوا ہوتا یا شروع ہونے کے ابتدائی کے مراحل ہوتے ہیں، اس وقت کی ویڈیوز دکھا کے چلا کے کہتے ہیں یہ دیکھو نا بندہ ہی کوئی نہیں آیا،
اور پھر اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے ممکری کرتے ہیں، مسخرے بن جاتے ہیں، اپنا مذاق بھی اڑواتے ہیں، اور اس شعبہ صحافت کا بھی مذاق اڑواتے ہیں۔ یہی پی ایم ایل این جو پہلے عدالت کرتی تھی، یہ صرف عدالت کو تب مانتے ہیں جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بری، نواز شریف صاحب پر عین غین نون تے کیس ختم، نواز شریف صاحب آ جائیں پاکستان، نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ بائیو میٹرک دے دیں، نواز شریف صاحب وہاں سے ہیلی کے ذریعے لاہور پہنچیں، لاہور کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیے وہاں پر بادشاہ مسجد پہ اپنے خرچے پہ کھانے کا ریفریشمنٹ کا انتظام کرے، جلسہ ہو، جلسے میں بھی لا کے لوگوں کو بھرا جائے، کہاں سے بسیں بھر کے لوگوں کو نہیں لایا گیا تھا 21 اکتوبر 2023 کو، اور پھر اس کے بعد 8 فروری سے پہلے ایک اخبار میں فرنٹ پہ پیج پہ اشتہار چھاپا جاتا ہے وزیر اعظم نواز شریف، اور وہ سب الٹ پڑ جاتا ہے کہ جب 8 فروری کو لوگ نکل کے بتاتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہے یا ہم کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ تو پی ایم ایل این کا یہ کہنا کہ جی پہلے تو کہتے تھے نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، غلامی نامنظور، اور اب کہہ رہے ہیں منظور۔ کیا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ رچرڈ گرنیل بھائی ٹویٹس مارو؟ رچرڈ گرنیل کو وہیں سے فون کرتے ہیں، کسی کو زمین کے نیچے دفن کر کے فون رکھا ہوا ہے، وہاں سے اس کو رات کو نکالتے ہیں اور اس کو فون کر کے کہتے ہیں ہیلو رچرڈ ٹویٹ، اور رچرڈ بھی اس وقت چونکہ جاگتا ہے، امریکہ میں ٹائم کا ڈفرنس ہے، تو رچرڈ اس وقت ٹویٹ جو ہے وہ ٹھوک دیتا ہے۔ عمران خان کا اس سے کیا لینا دینا؟ بھائی ہر جگہ پہ لابیسٹ ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے کوئی لابیسٹ، آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ میں انگیج نہیں کیا، تو پھر اس پر عمران خان ان کی پارٹی کا کیا قصور ہے؟ اور رچرڈ گرنیل اگر کوئی بات ٹھیک کر رہا ہے، دیکھیں ان کی غلط بات کو غلط کہیں، ان کی ٹھیک بات کو ٹھیک کہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، تو ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، تو پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیوں اس پر اتنا زیادہ جو ہے وہ اچھل کود ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ پچھلے دنوں میں کہہ بھی دیا گیا، بلاول بھٹو کو بھی کہا گیا اور کچھ اور کو بھی کہا گیا کہ بھائی آپ لوگ آ کر کاؤنٹر کرو، آپ کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں، بھائی آ کے بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ تو پھر انہوں نے آ کے وہاں پر، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ جی ایک ٹرمپ ادھر ہے، ایک ہمارے پاس بھی ٹرمپ ہے۔ یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا سب سے کیسے بیک ٹریک کریں گے، پھر یہ امپریشن بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ تو بندہ ہی کوئی نہیں، فارغ جب بندہ ہے، اس کو ویسے وہ اسپیشل انوائے بنا دی ہے نارتھ کوریا اور وینیزویلا کا، پاکستان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹرمپ کوئی اتنا کوئی خاص آدمی نہیں ہے۔ پھر خاص آدمی کون ہے؟ ساجد تارڑ ہے، جس کے بارے میں رچرڈ گرنیل نے خود کہہ دیا کہ بھائی یہ کدھر سے ریپبلکن لیڈر ہو گیا، یہ ایڈوائزر ہو گیا ٹرمپ کا، یہ سپورٹر کہہ دو، سپورٹر تو امریکہ میں بڑے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ووٹ پڑے ہیں، تو جو ووٹ ڈالنے والا ہوگا وہ اپنے آپ کو سپورٹر ہی کہے گا نا۔ تو یہ ساجد تارڑ جیسے لوگ آپ کو چاہیے کہ جو آ کر آپ کی طرف سے ایک نیریٹو بلڈ کریں گے۔ دیکھیں لوگوں کو سچ بتائیں، لوگ اب سب جانتے ہیں، لوگوں کو سیاہ اور سفید کا پتہ ہے، آپ جو گھول کے انہیں ایک کوئی چیز پلانے کی کوشش کریں گے وہ تعویذ اثر نہیں کرے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر دیا جائے۔ اور اب جو یہ مذاکرات پہ کہہ رہے ہیں جی بڑا خوش آئند ہے، آپ مجبور ہو گئے ہیں مذاکرات کے لیے جناب، آپ کو مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ صرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ سی سی ٹی وی کی فوٹیجز لا کر سامنے رکھیں ہوئے، جس طرح کہتے ہیں نا جی فلاں نے لا کر فلاں کے منہ پہ ثبوت مارے، تو آپ ان کے لا کے منہ پہ ثبوت ماریں کہ یہ دیکھو یہ سی سی ٹی وی کی فوٹیجز ہیں، کہتے ہو جی بندے مار دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ دیکھ لو سی سی ٹی وی کی فوٹیجز ہیں، یہ دیکھ لو اسپتال کی سی سی ٹی وی کی فوٹیجز ہیں، کون سے بندے یہاں پہ مارے گئے ہیں، کون سی یہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن نہیں دکھا رہے۔ کیوں نہیں دکھا رہے آپ؟ کیوں لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ تھوڑا سا فیکٹس کو ٹویسٹ کر کے ورگلا دیں گے، معاملات کو اپنے حق میں مولڈ کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔